المكين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جو مدینہ میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا جو مدینہ میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں اور مدینے آنکھ روئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے مدینے آنکھ روئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے یہ منظر ہم نے ساون کی پھوہاروں میں نہیں دیکھا جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا اور نبی کے عشق کے طوفان میں ڈوبے تو سمجھ آئی نبی کے عشق کے طوفان میں ڈوبے تو سمجھ آئی بمر میں جو مزہ پایا کناروں میں نہیں دیکھا بمر میں جو مزہ پایا کناروں میں نہیں دیکھا جو پوچھا مسجد اقصی سے میں نے تو جواب آیا جو پوچھا مسجد
سانس سے میں نے تو جواب آیا، امام سار رسولوں کی قطاروں میں نہیں دیکھا، امام سار رسولوں کی قطاروں میں نہیں دیکھا، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا۔ حضرات عزیز وقار قرآن مجید فرقان حمید دے چند کلمات میں تلاوت کیتے نے۔ اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ منو حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، سانو ساریاں نو حق سچ سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج فرض ہے، ہر ایک پر نہیں، ہر ایک تے فرض نہیں، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، جو آنے جانے کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہو، گھر جانے سے لے کر واپس آنے تک اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کا خرچہ ان کو دے کر جائے، یہ نہیں کہ خود حج پہ چلا جائے، خود عمرے پہ چلا جائے اور بیوی بچے پی کے پیچھے بھوکے رہے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے، ہر ایک پر نہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں گھر سے حج کے لیے جائے، پاکستان سے جائے، انڈیا سے جائے، یورپ سے جائے، کہیں بھی پوری دنیا سے کہیں بھی حج کے لیے جائے اور وہاں جا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دے، فرمایا اس کا بھی کوئی حج نہیں ہے۔ حج فرض ہی اس پر ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حج ہے کیا، کہ کس چیز کا نام حج ہے۔ بھی حج تو فرض ہے، ٹھیک ہے یا اللہ، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ہمیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں ہم پر فرض ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں ہم نے پڑھنی ہیں، 2 فرض ہیں، یہ ہمیں اور یہ نماز پڑھنی کس طرح ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ہم نے جناب جی وہ سنتیں ادا کرنی ہے فجر کی، پھر ہم نے وہ جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے 2 رکعتیں، اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، اب سجدے میں جانا ہے تو اب کیا پڑھیں گے، سجدے سے جب اٹھنا ہے تو کیا کہہ کر اٹھنا ہے، اب جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اب اتحیات میں اس طرح بیٹھنا ہے، اور اتحیات میں یہ پڑھنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں نماز ہے۔ اسی طرح حج جو ہے، یہ حج کیا ہے، حج صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جی اور صفا مروہ میں گئے اور اپنا آب زمزم پیا، اس کے علاوہ جو بھی حج میں ضروری ارکان ہیں ان کو ادا کیا۔ بے یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیوں ضروری، حج جو جیسے مثال کے طور پہ حجر اسود ہے، اس کا بوسہ لینا، جب آپ طواف شروع کریں تو حجر اسود کا بوسہ لے کر شروع کریں، اور حجر اسود کی شان یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دلیر بندہ جو تھا، امت میں سب سے دلیر بندہ اس وقت، اور امت میں سب سے دلیر بندہ یہ بات کر رہا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، یہ اپنے آپ پہ غرور نہ کرنا، گمنڈ نہ کرنا کہ فاروق اعظم تیرا بوسہ لے رہا ہے، اگر میرے سرکار نے نہ لیا ہوتا تو کبھی بھی نہ لیتا، میں تیرا بوسہ لیتا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارے آقا نے بوسہ لیا ہوا ہے، وگرنہ نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، تیری اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تجھے یہ شان ملی ہے تو صرف سرکار کی وجہ سے ملی، ہمارے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اپنا یہ شان ملی ہے، کیونکہ سرکار نے چوما ہے تو جنتی پتھر ہے، اگر ہمارے آقا نہ چومتے تو کبھی بھی قیامت تک تجھے نہ چوما جاتا، میں بھی نہ۔ اچھا پاس ہی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت علی فرمانے لگے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات تو ہے
کہ اگر ہمارے آقا نے نہ چوما ہوتا تو ہم نہ چومتے، لیکن یہ جملہ مجھے کو سمجھ نہیں آیا کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس نے میری امت میں سے ایمان کی حالت میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا، قیامت کے دن یہ اس کے متعلق گواہی دے گا۔ قیامت کے دن میرے محبوب نے فرمایا اس کی زبان ہوگی حجر اسود کی، حالانکہ ہے پتھر، وہ جنتی پتھر ہے پتھر، لیکن اس کی ایک زبان ہوگی، ہونٹ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بھی ہوں گی۔ یہ حجر اسود کی شان ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے یہ۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بھی یہ فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ یہ فائدہ دے گا نا قیامت کے دن، جس نے چوما ہوگا یا جس نے استلام کیا۔ اسلام اس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح کو بڑھا کر پھر ان کو چومنا، جیسے اس طرح چوما جاتا ہے تو ہاتھوں کو اس طرح کر کے چومنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ جس نے چوما ہوگا، جس نے استلام کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی چوما تھا۔ اللہ کی پاک بارگاہ سے آواز آئے گی حجر اسود ٹھیک ہے انہوں نے چوما، ان کو علیحدہ کر دو، اب کیا چاہتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا حجر اسود رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں ان ساروں کی بخشش ہو جائے، ان ساروں کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے حجر اسود جس نے تجھے چوما ہے یا جس نے استلام کیا ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تیری سفارش کو ان کے حق میں قبول کر لیا ہے۔ تو جس نے چوما ہوگا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک پھر اس کو معاف فرما۔ اب یہ شان ہے صرف حجر اسود کے چومنے کی۔ اب وہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا طواف کرنا عبادت ہے، وہاں نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھیں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور اس کو صرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ 3 طرح کی رحمتیں خانہ کعبہ پہ ہر وقت برستی رہتی ہیں، 3 طرح کی۔ ایک وہ خوش نصیب جو طواف کر رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ان پر رحمت کو نزول ہوتا ہے جو نہ طواف کر رہے ہوتے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف سیٹ پہ بیٹھ کر ٹکٹ کی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر بھی چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ خانہ کعبہ ہے جس کا طواف عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، ایک نماز پڑھے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ تو یہ ساری عبادت، اسی طرح جناب جی وہ صفا مروہ کی صحیح ہے، اسی طرح مزدلفہ کا قیام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب یاد رکھیں جب توجہ کرنا جی، جب 8 ذو الحجہ ہوتی ہے نا، 8 ذو الحجہ، تو سب کو آرڈر مل جاتا ہے بھی آج خانہ کعبہ میں نہ کسی نے نماز پڑھنی ہے، آج نہ خانہ کعبہ کا طواف ہونا ہے، کسی نے طواف نہیں کرنا، جو حج کے لیے آیا ہوا ہے وہ بھی میرے گھر سے باہر نکل جائے، جو نماز پڑھنے کے لیے حج کے لیے آئے وہ نماز آج یہاں نہیں ہوگی، وہ بھی باہر چلے جائیں، آج دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 8 ذو الحجہ ہے، آج یہاں ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ توجہ کرنا جی، یا اللہ وجہ کی یہ کار آئے پرونے نو باہر تے نہیں نہ کڈی دا، یا اللہ اینی درو آئے آ خرچہ کر کے آئے آ، روپیے لا کے آئے آ، لکھا روپیہ دیتے نے حکومتاں نو تے پھر آیا، یا اللہ تیرے گھر وچ آیا پرونے بن کے آیا تے یا اللہ اج پرونے نو باہر کر، اج پرونے نو باہر، یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ دی طرفوں اعلان ہوندا ہے کہ تاڈے پرونے ول ویکھاں یا یار دیاں اداواں ول ویکھاں، میں تاڈے پرونے ول اج نہیں ویکھنا، اج یار دیاں اداواں ول ویکھنا ہے، اج یار دیاں اداواں ول ویکھنا ہے۔ پتہ چلے 8 ذو الحجہ نو یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا 8 ذو الحجہ نو میرا محبوب مزدلفہ گیا ہے، تسی بھی اوتھے چلو۔
اج ٹھہرن دی اجازت نہیں یا اللہ ایتھے کوئی نماز ایک ہور پڑھ لئیے اللہ فرماندا نہیں اج ایتھے نماز پڑھی نا جتھے میرا یار گئے اتھے نہ گئے تے تہاڈا کوئی حج نہیں کوئی حج نہیں کوئی حج نہیں پتہ چلیا حج نام یار دیاں اداواں نو ادا کرن دا یار دیاں اداواں نو ادا اگر یہ گل نہ ہوندی تے رب فرماندا ٹھیک ہے بھائی 8 ذی الحجہ بھی ایتھے رہو 9 بھی اوتھے رہو دل کرے تے اوتھے جانا دل کرے تے نہ جانا لیکن نہیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہیں میں یار دیاں اداواں نو زندہ رکھنا ہے جتھے جتھے میرا سونا گیا ہے میرے یار نے طواف کیتا تے تسی بھی کرو میرے یار نے حجر اسود نو چومیا تے تسی بھی چومو میرے یار نے صفا مروہ تے صحیح کیتی ہے تے تسی بھی کرو اج 8 ذی الحجہ آ گیا ہے اج رہن دی اجازت کوئی نہیں نہ جناب جی آب زمزم ایتھے بہ کے پین دی اجازت ہے نہ طواف کرن دی اجازت ہے نہ نماز پڑھن دی اجازت ہے نہ صحیح کرن دی اجازت ہے اج او کم کرنا جیڑا میرے یار نے کیتا ہے اسی اسے واسطے اعلان کرنے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو انہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے جو انہیں پسند ہے وہ مجھے اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پتہ چلیا حج بھی کرن جانا ہے تے اوتھے طواف کرنا ہے تے یار دی ادا سمجھ کے کرنا ہے جی آب زمزم پینا ہے تے محبوب دی ادا سمجھ کے پینا ہے صحیح کرنی ہے تے محبوب دی ادا سمجھ کے کرنی ہے 8 ذی الحجہ نو مزدلفہ تے جانا ہے تے محبوب دی ادا سمجھ کے کنکریاں ماریاں نے تے محبوب دی ادا سمجھ کے پتہ چلیا کہ حج جیڑا ہے دیکھو نا کہ رب نے تے حج نہیں نہ آپ تاکہ کیتا خانہ کعبہ دا نہ طواف کیتا نہ حجر اسود نو چومیا ہے نہ جناب جی صحیح کیتی نہ مزدلفہ نہ جو ہور کوئی رکن رب نے تے کوئی رکن نہیں ادا کیتا لیکن اللہ نے فرمایا میں یار دیاں اداواں نو قیامت تک زندہ رکھاں گا یار دیاں اداواں نو قیامت تک زندہ رکھاں گا حضرات جامع کرامات امام یوسف بن اسماعیل بہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ آپ نے لکھ دینے کہ ایک بزرگ حج تے گیا ہے ذرا توجہ کرنا ایک بزرگ حج تے چلے گئے تے جلو گئے نا وہ حیان محبت والے پیار والے عشق والے حاجی صاحب سن بزرگ اللہ دے نیک بندے سن انہاں آکھیا کہ یا اللہ مہربانی فرما اج منوں پتہ چل جائے نا کہ کتھے کتے محبوب دے قدم لگے نے تے میں انہاں جگہ نو چومدا ہی رواں میں اج منوں پتہ چل جائے محبوب دے قدم کتھے کتھے لگے نے او حضرت یوسف امام یوسف بن اسماعیل لکھ دینے کہ وہ بزرگ جڑے سی نا جدو گیا نا جناب جی مزدلفہ دے اوپر تے انہاں اللہ دی بارگاہ جد کیتا کہ یا اللہ مہربانی فرما اج منو دس دینا ذرا آواز آئے تیرے والو کہ ایتھے ایتھے محبوب دے قدم لگے نے ایتھے ایتھے او بزرگ فرماندے نے رب والو کی آواز آنی سی ہر ایک پتھر بول کے کہندا ہے کہ ہاں ہونا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پتھر بول کے دستا ہے پیا کہ آئے اسی دسنے ساڑھے جناب جی سینے تے محبوب دے قدم لگے ہوئے نے ایتھے بھی محبوب دے قدم لگے نے فرمان دے نے اگے گیا وا ہر ایک پتھر پہ بول دا ہے پیا میں وہ خوش نصیب پتھر جدے تے محبوب دے قدم لگے ہوئے نے او بزرگ فرمان دے نے ہر ایک پتھر تو آواز آندی ہے بھئی ہر ایک جگہ تو جتھے جتے محبوب دے قدم لگے ہوئے نے تے شاید سچی گل کر دے کی کہندا ہے عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرایا قدم قدم دے میں بوسے دیواں
جتھے تلیاں یار نے اولا یا جتھے اللہ دے نیک بندے دا قدم لگ جائے، ذرا توجہ کرنا، جتھے اللہ دے نیک ولی دا قدم لگ جائے او جناب جی گولڑا شریف بن جائے، جتھے اللہ دے نیک ولی دا قدم لگ جائے او سیال شریف بن جائے، جتھے اللہ دے ولی دا قدم لگ جائے او توسا شریف بن جائے، جتھے اللہ دے ولی دا قدم لگے او پاک پتن شریف بن جائے، جتھے اللہ دے ولی دا قدم لگے او جناب جی حجویر شریف بن جائے، جتھے اللہ دے ولی دا قدم لگے او ملتان شریف بن جائے، جتھے اللہ دے ولی دا قدم لگے او بغداد شریف بن جائے، جتھے ولیاں دے قدم لگل او تے جگہ شریف ہے، تے جتھے رب دے حبیب دے قدم لگ گئے جتھے رب دے حبیب دے قدم لگ گئے نے او جگہ دی شان کی ہوئے گی۔ اسے واسطے فرما دے رہے شاید شکتی گل کرتا ہے رب شریف تو صدقے جائے، عرب عرب شریف تو صدقے جائے، جتھے بکریاں یار چرایا، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، اور جتھے تلیاں یار جتھے تلیاں یار نے لایا، جتھے تلیاں یار میں پہلے شان حجر اسود دی بیان کی تھی، یہ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا دنیا والیو حجر اسود شان والا پتھر ہے جنتی پتھر، لیکن قیامت والے دل اے دی زبان بھی ہوئے گی، اے دے ہونٹ بھی ہونگے، اے دیا یکھا بھی ہونگی، اے قیامت والے دیاڑے جیڑا انو چم کے آئے گا، قیامت والے دیاڑے او دے بارے جناب یہ گواہی دوے گا، او دے واسطے سفارش کرے گا، اے شان حجر اسود دیئے، پھر اس محبوب دی شان کی ہوئے گی جدے قدمہ دی خیرات حجر اسود نو شان ملی ہوئی ہے، پھر اس محبوب دی شان کی ہوئے گی کہ جنو محبوب جیڑے محبوب دے قدمہ دی خیرات حجر اسود نو شان ملی ہے کہ قیامت والے دن سفارش کرے گا، جدی سفارش کرے گا اللہ انہوں معاف کر دے گا، پھر اس محبوب دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ اسے واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جن نے میری قبر دی زیارت کر لی ہے میں محمد اعلان کرنا وا قیامت والے دن میری سفارش دے واسطے ضروری ہوئی، وہ تے حجر اسود جن نے چومیا وہ دی سفارش تے جن نے حضور دے روزے وال تکیا، جی جن نے حضور دے روزے وال تکیا ہے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اعلان کرنا وعدہ کرنا وا قیامت والے دن میری سفارش وہ دے واسطے ضروری ہوئی۔ اسے واسطے فرماندے نے جرم مکے جان دے نظم زم پیتے میرے محبوب نے فرمایا او دنیا والے یاد رکھنا جیری نیت کر کے آب زمزم پیو گے اللہ اس نیت نو پورا فرما دے۔ اگر تسی آب زمزم پین لگیا نیت کر لو نا یا اللہ میری خطاواں نو معاف کر دے، آئندہ واسے نیکیاں دی توفیق عطا فرما دے، میرے محبوب دی زبانی چونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرے محبوب دی زبان تے رب دی مرضی تو بغیر بول دی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو نیت کر کے بھوک بڑی لگی ہوئے بڑی بھوک لگی ہوئے نا تے آب زمزم پی لو نیت کر کے، رب کعبہ دی قسم ہے میرے محبوب دا اعلان ہے او جیری نیت کرے گا او نیت اللہ ضرور پوری کرے گا۔ کوئی بھی دعا کرو دل وچ نیت کرو، اسے واضح فرمان رہے جرم مک جان دے نظم زم پیتے
جرم مک جان دے نے زمزم پی دیا کعبۃ اللہ دی زیارت کعبہ دی زیارت کرو پھر بھی معافی ہے جی حضور دے روزے ول تکو پھر بھی معافی ہے حجر اسود نو چمو پھر بھی معافی ہے آب زمزم پیو تے پھر بھی معافی ہے تے بندہ معافی مانگ کے آوے جی معافی مانگ کے آ کے ایک واری پاک صاف ہو کے پھر آ کے پھر جناب جی پٹھے کام کرے تے پھر کہے میں جی حج کیتا ہے تے میں عمرہ کیتا ہے تے پھر یاد رکھیا جے حج یا عمرہ کرن دا کوئی فائدہ نہیں وہ پھر گناہاں دی دلدل وچ آ کے وڑ جانا ہے حج کر کے عمرہ کر کے پھر ملاوٹاں کرنیاں نے پھر دھوکھے تے پھر جھوٹ تے پھر فراڈ تے اپنے اپنے نام دے نام دی بڑا وڈا حاجی صاحب تے یاد رکھیا جے پھر اس حج دا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں جیڑے حج کرن دے محبوب دا اعلان ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑا دور دا سفر کر کے آیا ہے بڑا ہی دور دا سفر اس حال وچ آیا ہے کہ او دی جناب دی داڑھی بھی کٹیو کٹی ہوئی ہے بڑی گرد و غبار ہے وال بھی کٹیو کٹی ہوئے نے بڑی گرد و غبار ہے لیکن اس حال وچ آیا ہے کہ او دا مال او دی دولت نپا کے حق حلال دی نہیں محبوب نے فرمایا انہوں آؤں دا فائدہ ہی کوئی نہیں انہوں آؤں دا فائدہ ہی کوئی نہیں فائدہ انہوں ہے جیڑا حق حلال دی روزی کما کے پھر جاوے حج تے اوتھے جا کے معافی منگے کہ یا اللہ مہربانی فرما آج تو بعد جیڑے ہو گئے سو ہو گئے یا اللہ معاف کرن والا تو میں مہربانی کر میرے تے کرم فرما میں تیرا بندہ ہاں محبوب دا صدقہ معاف کر دے اپنے کار جاواں گا وطنے جاواں گا اج تو بعد نہ جھوٹ ہوے گا نہ زیادتی کسی نال ہوے گی نہ دھوکا ہوے گا نہ فراڈ ہوے گا اگر بیٹی دا حق کھا کے بیٹی دا حق کھادا ہے اے بھی جناب دی بیٹیاں نو حق دیندے نہیں تھوڑا تھوڑا دے دیتا روپیے تھوڑے جے دے دیتے گھر بنا کے دے دیتا اصل حق نہیں دینا جڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے تے بیٹیاں دا حق کھا کے بندہ ٹر جے حج کرن تے پھر کہے میرا حج قبول ہوئے تے یاد رکھیا جے اے نہ حق دولت نال حج تے نہ حق دولت نال حج کیتا ہویا قابل قبول نہیں اے بھی نہیں جے قبول بیٹیاں دا حق دے کے دنیا تو جائے ہو جے وگرنہ اے پوچھو نہیں جے پترا تے پچھو موجہ کرنی آنے نا ایک بندے کو دولت ہے بینک بیلنس ہے زمین ہے بڑا کچھ ہے آپ نے پترا نو دے کے ٹر گیا نامے لا کے ٹر گیا پترا کرنی آنے موجہ تے پھسنا کنے وے ابا جان نے قبر وچ بھی میدان معاشر وچ بھی جو دو پوچھو نہیں ہے نا کہ دس وئی آپ پتر تیرا سی یا پتر تیرا سی اے دو تیاں بھی تے تیریاں سنا انہاں دا حق کتھے گیا تے یاد رکھیا جے اگر کوئی تی دا حق نہیں دیندا تے بھی پوچھو نہیں دے اس واسطے دنیا تو جان تو پہلا جنہوں اللہ نے دولت دیتی ہے کرم کیتا ہے اللہ نے رحمت کیتی ہے تو یاد رکھیا جائے جتھے پترہ نو دے کے جاندے تیاں نو دے کے جایا جائے وگرنہ اے گناہ لے کے قبرے جانا جائے تو قبرے پھر معافی کوئی نہیں جائے ملنی قبرے معافی کوئی نہیں جائے نہ جھوٹ دی معافی نہ دگا دی نہ کسی دا حق کھان دی جب میں کسی دا حق کھانا ہے نا مثال دیتا ہوتا ہے کسی کو روپیہ 1000 نہیں لیا 1000 آتے کھا گیا دیتا نہ پیسے لے لیا تے کھا گیا دیتے اے بھی نہ حق کے بیٹی نو حق نہ دینا یہ دی بھی پوچھو نہیں جے اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ